بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ آج ہم علامہ غلام احمد پرویز صاحب کی کتاب اسلام اے چیلنج ٹو ریلیجن سے ایک بہت ہی دلچسپ موضوع پر بات کرنے والے ہیں۔ یہ ان کی کتاب کے چوتھے چیپٹر ڈیوائن گائیڈنس کا چھٹا ٹاپک ہے، جس کا ٹائٹل ہے وحی پر یقین کے بغیر خدا پر ایمان، یعنی کیا صرف خدا کو مان لینا کافی ہے؟ تو اس ڈسکشن میں ہم کیا کور کرنے والے ہیں؟ سب سے پہلے ہم اس بنیادی سوال کو سمجھیں گے جو اس پوری بحث کے جڑ ہے۔ پھر ہم اس نظریے کو دیکھیں گے جو کہتا ہے مذہب تو ہو مگر وحی کے بغیر۔ اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ قرآن اس معاملے میں کیا کہتا ہے۔ چوتھا پوائنٹ ہوگا کہ وحی کے بغیر ایمان پریکٹیکل لائف میں اتنا اثر انداز کیوں نہیں ہوتا، اور آخر میں ہم ایمان اور وحی کے درمیان جو گہرا تعلق ہے اس پر بات کریں گے۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ تو آئیے سب سے پہلے اس پوری گفتگو کے مرکزی نقطے پر آتے ہیں۔ آخر وہ بنیادی سوال ہے کیا؟ یہ ایک ایسا گہرا فلسفیانہ سوال ہے جس پر انسان صدیوں سے سوچتا آ رہا ہے۔ سوال سیدھا سا ہے، کیا صرف خدا کے وجود کو تسلیم کر لینا ہی انسانی زندگی کی رہنمائی کے لیے کافی ہے؟ کیا بس اتنا مان لینا کہ ایک خالق ہے اس بات کی گارنٹی ہے کہ انسان سیدھے راستے پر ہی چلے گا؟ یہی وہ بنیادی سوال ہے جس کی تہ تک ہم آج جانے کی کوشش کریں گے۔ اچھا، اب اس کے جواب میں ایک اور بہت مضبوط نظریہ سامنے آتا ہے، ایک ایسا نظریہ جو کہتا ہے کہ انسانی عقل ہی رہنمائی کے لیے کافی ہے۔ مغرب میں بہت سے بڑے مفکرین اس خیال کے حامل رہے ہیں جسے ہم ہیومنزم کہتے ہیں۔ اس نظریے کے مطابق انسان کو اپنی زندگی گزارنے کے لیے جتنی بھی رہنمائی چاہیے وہ اس کی اپنی عقل سے ہی مل سکتی ہے۔ ان کے نزدیک خدا کی طرف سے ڈائریکٹ گائیڈنس یعنی وحی کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جولین ہکسلے کی مشہور کتاب کا ٹائٹل ہی یہی ہے، ریلیجن وداؤٹ ریویلیشن، مطلب وحی کے بغیر مذہب۔ لیکن سچ تو یہ ہے کہ یہ کوئی نیا فلسفہ نہیں ہے، بلکہ ایک بہت قدیم خیال ہے، اور قرآن اس کا براہ راست جواب دیتا ہے۔ تو چلیے اب دیکھتے ہیں کہ قرآن اس قدیم فلسفیانہ موقف کا جواب کس طرح دیتا ہے۔ قرآن کا انداز بہت خوبصورت ہے۔ وہ ان لوگوں سے جو یہ نظریہ رکھتے تھے ایک طرح سے مکالماتی انداز میں سوال کرتا ہے۔ سورۃ المومنون کی آیات 84 سے 90 میں اللہ تعالیٰ ان سے اس کائنات کی ملکیت اور حاکمیت کے بارے میں پوچھتا ہے تاکہ ان کے اپنے ہی عقیدے کا تضاد ان پر واضح ہو جائے۔ اللہ فرماتا ہے قُل لِمَنُ الْأَرْضُ وَمَنْ فِيهَا إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ قُلْ مَنْ بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ فَأَنَّىٰ تُسْحَرُونَ بَلْ أَتَيْنَاهُمْ بِالْحَقِّ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ۔ چلیے اب ان آیات کے ترجمے پر غور کرتے ہیں۔ دیکھیے قرآن ایک مکالماتی انداز میں بات کر رہا ہے۔ ان سے پوچھئے یہ زمین اور جو کچھ اس میں ہے یہ سب کس کا ہے؟ اور پھر آگے پوچھا جا رہا ہے ساتوں آسمانوں کا رب اور عرش عظیم کا مالک کون ہے؟ قرآن کہتا ہے کہ وہ جواب دیں گے اللہ کا۔ تو پھر ان سے کہیے کہ پھر تم نصیحت کیوں نہیں پکڑتے؟ اور یہ مکالمہ آگے بڑھتا ہے۔ ان سے پوچھئے وہ کون ہے جس کے ہاتھ میں ہر چیز کی بادشاہی ہے؟ پھر سے وہ جواب دیں گے یہ سب اللہ ہی کا ہے۔ تو ان سے کہیے پھر تم پر یہ کیسا جادو چل جاتا ہے؟ مطلب تم سب کچھ مانتے ہو لیکن پھر بھی اصل بات سے منہ موڑ لیتے ہو۔ آیت کا آخر اس بات کو واضح کرتا ہے کہ بلکہ ہم تو ان کے پاس حق لے کر آئے ہیں اور بے شک وہ جھوٹے ہیں جب وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم خدا کو تو مانتے ہیں لیکن اس کی کتاب کو نہیں۔ تو قرآن کا آرگیومنٹ یہ ہے کہ اگر آپ خدا پر ایمان تو رکھتے ہیں لیکن اس کی رہنمائی یعنی وحی پر یقین نہیں رکھتے تو آپ کا ایمان صرف ایک خیالی، ایک ایبسٹریکٹ کانسیپٹ بن کر رہ جاتا ہے۔ اس کا پریکٹیکل لائف پر، اصل دنیا پر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے یہ مثال بہت زبردست ہے۔ ذرا سوچئے ایک شخص ہے اے جو خدا پر بھی ایمان رکھتا ہے اور اس کی وحی پر بھی، وہ خود کو الہی حدود کا پابند سمجھتا ہے۔ اب دوسری طرف ایک شخص بی ہے، وہ کہتا ہے کہ میں خدا کو تو مانتا ہوں لیکن میں اپنے عمل میں آزاد ہوں، کسی وحی کا پابند نہیں۔ اب آپ خود فیصلہ کیجئے ان میں سے کون زیادہ قابل اعتماد ہوگا۔ ظاہر ہے اے پر لوگ بھروسہ کریں گے، بی پر کوئی رسک کیوں لے گا؟ یہی فرق ہے، وحی کے بغیر خدا پر ایمان صرف ایک عقل و فلسفے کی بحث بن کر رہ جاتا ہے۔ تو اب ہم اس گفتگو کے آخری حصے کی طرف آتے ہیں جہاں ہم وحی کی ضرورت کے اس پورے آرگیومنٹ کو سمیٹیں گے۔ اور دیکھیے دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ خیال صرف قرآن ہی نہیں پیش کر رہا۔ ایک مشہور فلسفر پی ڈی اوسپنسکی
نے بھی اپنی کتاب اے نیو ماڈل آف دی یونیورس میں بالکل یہی بات کی ہے۔ وہ لکھتے ہیں، اگر وحی کا تصور نہ ہو تو مذہب کا کوئی وجود نہیں۔ عقل کی بنیاد پر ایک مصنوعی یعنی آرٹیفیشل مذہب بنانے کی کوئی بھی کوشش نہ کبھی کامیاب ہوئی ہے اور نہ ہی ہو سکتی ہے۔ تو خلاصۂ کلام یہ ہے، جو اصل نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ خدا پر ایمان اور اس کی وحی پر ایمان، یہ دونوں ایک زندہ اور متحرک دین کی بنیاد ہیں، دونوں لازم و ملزوم ہیں۔ اگر آپ وحی کو اس میں سے نکال لیں تو آپ گویا دین کو اس کی روح سے محروم کر دیتے ہیں، اور پھر وہ انسانی زندگی میں ایک ایکٹیو فعال قوت نہیں رہ پاتا۔ اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا یہ موضوع اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ انشاءاللہ اگلے موضوع کے ساتھ جلد ہی پھر حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔